بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک سجاد ولاگز میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو ان تمام دوستوں کا شکریہ جو اتنی محبت سے میسج کرتے ہیں، کال کرتے ہیں۔ دیکھیں، میرا جو یہ یوٹیوب چینل ہے یا جو میرا جو ولاگ ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ پیسے کمانا نہیں ہے۔ اس کا مقصد جو ہے وہ ہرگز کنسلٹنسی پرووائڈ کرنا نہیں ہے۔ میرے اس چینل کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایکسپیرینس جو میں کر چکا ہوں دنیا میں گھومنے کا، خاص طور پر یورپ کے حوالے سے جو میرا ایکسپیرینس ہے، اس حوالے سے میں اپنے نوجوان جو بہن بھائی ہیں ان کو میں اچھی جو ہے انفارمیشن پرووائڈ کروں، کیونکہ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس انفارمیشن نہیں ہے۔ خاص طور پر ہمارے جو وہ علاقے جو کہ شہروں سے دور ہیں، جو پسماندہ ہیں، جو دیہاتی ہیں، وہاں پر جو ہے لوگوں کو انفارمیشن نہیں ہوتی۔ تو انفارمیشن نہ ہونے کی بیس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایجنٹ مافیا کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور لاکھوں روپیہ جو ہے وہ برباد کر دیتے ہیں۔ آج بھی میرے پاس ایک میرے بڑے پیارے دوست جو ہیں گجرانوالہ سے، وہ آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے بھی مجھے یہی آج بات کی کہ سجاد بھائی، میں لاکھوں روپیہ جو ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ خرچ کر چکا ہوں، صرف اور صرف ایجنٹوں کے چنگل میں آ کے کہ جی اتنے لاکھ ایڈوانس دے دیں، اچھا آپ کی فائل سبمٹ ہو گئی ہے، آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں۔ تو ہمارے اس ولاگ کا مقصد صرف اور صرف نوجوانوں کی رہنمائی ہے کہ لیگل جو ایکسپنس ہے ہم وہ آپ کو گائیڈ کریں کہ لیگل ایکسپنس کیا ہے اور لیگل قانونی کاغذات کیا ہے۔ اس کی بیس کے اوپر ہی آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مہربانی اگر اللہ کو منظور ہے اور سفر میں برکت ہے تو یقیناً آپ کا ویزا ضرور لگے گا۔ اچھا جی، بہت سارے دوستوں کا یہ خیال تھا کہ ہم یورپ کے ویزے کے لیے ولاگز تو کر رہے ہیں، لیکن جو ایشین سائیڈ ہے اس کے لیے ہم ولاگ نہیں کر رہے۔ جیسے گھومنے کے لیے جو ہے وہ ملیشیا بہت خوبصورت ہے، سنگاپور بہت خوبصورت ہے، تھائی لینڈ کی ایک اپنی اہمیت ہے، دبئی ہے۔ تو ان ایریاز کے بارے میں بھی آپ ہمیں بتائیں، کیونکہ میری ظاہری سی بات ہے ٹریولنگ تو ان ایریا میں بھی ہے۔ اصل میں آج جو ہم کریں گے، جو ولاگ کریں گے، وہ یقیناً ایشین کسی ایک کنٹری کے بارے میں کریں گے، لیکن میں اس میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ دن میں بے شمار کالز اور میسیجز آتے ہیں۔ اصل میں یورپ جو ہے اس کے بارے میں ہمارے نوجوانوں کو ایک کریز ہے کہ کسی طرح ہم یورپ چلے جائیں۔ اس کی ایک یقیناً بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک کی حالات اس قسم کے آئے دن رہتے ہیں کہ یہاں پر اچھی اپورچونیٹیز نہیں ہیں، پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہ بھی بے روزگار ہیں، جو بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بھی بیچارے اسی طرح یہ روزگار کے مواقع جو ہیں وہ شاید بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ یورپ جائیں۔ یورپ جانے کے حوالے سے جو ولاگز ہیں وہ سب سے زیادہ دیکھے جاتے ہیں اور سب سے زیادہ بنائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایریا آف انٹرسٹ جو ہے نوجوانوں کا اور دوسرے لوگوں کا سب سے زیادہ یورپ کے لیے ہی ہے۔ لیکن اس میں ایک اور بڑی مزیدار بات ہے، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ولاگز بنانے والے ہیں اگر آپ ان کا انالیسز کریں، یا وہ لوگ جو یورپ بھیجنے والے ہیں اگر آپ ان کا انالیسز کریں، تو 90% جو ہے یا 95% وہ ہوتے ہیں جو خود یورپ گئے ہی نہیں ہوتے، جن کا اپنا کبھی ویزا لگا ہی نہیں ہوتا، لیکن وہ یہاں بیٹھ کے ساری آپ کو انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں، اور اس انفارمیشن کی بیس پہ ہم نے چونکہ ذہن بنایا ہوتا ہے کہ ہم نے یورپ جانا ہے، تو ہم ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور ہم پیسہ برباد کرتے ہیں۔ اچھا، جو ہم نے یورپ کے حوالے سے اسپین، اٹلی اور ادر جو کنٹریز ہیں اس کے حوالے سے جو ہم نے ولاگز بنائے ہوئے ہیں، اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، آپ جا کے اسپین کے لیے، سوئٹزرلینڈ کے لیے، سویڈن کے لیے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے۔ اچھا، آج کا جو ولاگز ہے وہ ہمارا جو ہے وہ ایشین کنٹریز کے بارے میں ہے، اور ایشین کنٹریز میں جو ایک جو آپ کہہ لیں کہ جو بہت اچھا ملک ہے ٹورزم کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ ہم جب یورپ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم نے آنا نہیں ہے واپس، تو ظاہری سی بات ہے اسی لیے ہمارا ایریا آف انٹرسٹ جو ہے وہ اسپین، اٹلی اور سوئٹزرلینڈ اور ان ایریاز میں زیادہ ہوتا ہے ولاگز، کیونکہ ہمارا ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار ہم چلے جائیں تو ہم واپس نہ آئیں۔ بٹ اگر آپ نے ٹریولنگ کرنی ہے اور اگر آپ نے ٹورزم کرنی ہے تو یقیناً آپ کو ایشین کنٹریز جو ہیں وہ بھی بہت خوبصورت ہیں، اور اسی میں سے ایک جو کنٹری ہے وہ جو ہے وہ ملیشیا ہے۔ اچھا، جو ملیشیا ہے، میری جو زندگی میں جو ٹریولنگ ہے جو میں پچھلے 6-7 سال سے جو بہت زیادہ کی ہے، اس میں سب سے زیادہ ٹریولنگ میں نے ملیشیا کی ہے۔ اس کی ایک ریزن یہ بھی تھی کہ چونکہ ہمارا بزنس جو تھا وہ ملیشیا سے تھا، تو 2016 سے 2019 کے درمیان مجھے ایسا ہی لگتا تھا کہ جیسے میں لاہور کے کسی ایریے میں ہوں، اتنی مرتبہ میں ملیشیا میں گیا ہوں۔ جو مین سٹی ہے ملیشیا کا وہ کوالالمپور ہے۔ اگر آپ ملیشیا وزٹ کرنے کے لیے جائیں تو یہ بہت ہی خوبصورت ہے،
اور اس کو ویزا لینا جو ہے وہ بھی انتہائی آسان ہے۔ اگر آج آپ 2022 کی بات کریں تو اگر آپ صرف اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ دیں اور آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ کی کاپی دیں تو تقریباً بہت اگر زیادہ خرچہ آئے تو کوئی 29,000 یا 28,500 کے قریب جو ہے وہ ایکسپینس آپ کا آتا ہے اور آپ کو ایزیلی ویزا جو ہے وہ ملیشیا کا مل جاتا ہے۔ تو اگر آپ ٹورزم کو پوائنٹ آف ویو سے اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے جو ملیشیا ہے۔ خاص طور پر ملیشیا میں دو جو ایریاز ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں۔ اگر آپ نے کوالالمپور جانا ہے تو یقیناً کوالالمپور بہت خوبصورت ہے اور پوری دنیا سے لوگ وہاں جاتے ہیں، اور وہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس کے بعد ایک ان کا آئی لینڈ ہے جس کو لنکاوی بولتے ہیں۔ لنکاوی ایک ایسا آئی لینڈ ہے جو کہ دنیا کے خوبصورت آئی لینڈ میں سمجھا جاتا ہے، اور پوری دنیا سے جو فارنرز ہیں وہ اس کے بیچز کی وجہ سے یہاں پر ضرور آتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ نے کوالالمپور جانا ہے تو کوالالمپور میں جو ہے وہ 4-5 چیزیں جو ہیں وہ بہت فیمس ہیں پوری دنیا میں۔ سب سے پہلے ان کے ٹوئن ٹاورز ہیں۔ جو ٹوئن ٹاورز ہیں وہ دنیا کی جو بلند ترین عمارتیں ہیں ان میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کوالالمپور جائیں تو ٹوئن ٹاورز کو ضرور وزٹ کریں، وہ یقیناً وہاں کی ایک مین اٹریکشن ہے۔ اس کے علاوہ جو KL ٹاور ہے، کوالالمپور کا ایک اپنا ایک ٹاور ہے جو کہ اسٹیٹ ہے اور تھوڑا ہائٹ پہ ہے، یہ بھی دنیا کی جو ورلڈ ٹالسٹ بلڈنگز ہیں ان میں سے ایک وہ بھی شامل ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت اچھی اٹریکشن ہے اگر آپ بچوں کے ساتھ گھومنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پر ایک اور بہت بڑی اٹریکشن ہے، وہ ہے باتو کیو۔ باتو کیو جو ہے یہ کئی ہزاروں سال پرانی ایک غار ہے، اور اس کے ساتھ ایک جو ہے وہ پہاڑ ہے، اور پہاڑ جو ہے وہ اندر سے خالی ہے، اور آپ جب جاتے ہیں تو اس کے اندر چلے جاتے ہیں، اور یہ دنیا کی خوبصورت ترین اٹریکشن میں سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کے سامنے جو ان کے جو باتو کیو سے جو منسوب ایک مجسمہ ہے جو کہ گولڈ میں ہے، وہ بھی بہت بڑا خوبصورت ایک مجسمہ بنایا گیا، اور پوری دنیا سے لوگ باتو کیو کو دیکھنے جاتے ہیں۔ میں سب سے پہلے 2016 میں باتو کیو گیا تھا، ملیشیا گیا تھا۔ باتو کیو کے ساتھ ایک ڈارک کیو اور ہے جو کہ کوئی تقریباً پہاڑ کے اندر 1.5 کلومیٹر اندر جاتی ہے، اور یہ بالکل نیچرل غار ہے، اور اس کے اندر نیچرل ہی چیزیں ہیں، جیسے نیچرل سانپ بھی ہیں، بچھو بھی ہیں، یہ بھی، اور اس کے اندر پراپر ایک 10 سے 15 یا 14 لوگوں کا ایک گروپ بنا کے فارنرز کا، تو گائیڈ جو ہے وہ اندر لے کے جاتا ہے، اور یہ دنیا کا ایک خوبصورت ترین ایڈونچر ہے اگر آپ ملیشیا جائیں، کیونکہ یہ غار کے اندر آپ چلے جاتے ہیں، 1.5 کلومیٹر کے اندر کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی، اور آپ کے پاس صرف ایک ٹارچ ہوتی ہے اور آپ کے ساتھ گائیڈ ہوتا ہے۔ اور ایک مقام ایسا آتا ہے جب گائیڈ جو ہے وہ ساری ٹارچ آف کر دیتا ہے، تو وہ دنیا میں آپ کا ایک عجیب ایکسپیرینس ہوتا ہے، جب آپ کو اس کے بعد آپ کو بالکل اگر خدا نہ کرے وہاں لائٹ ختم ہو جائے تو آپ یقیناً، جیسے آپ موویز میں دیکھتے ہیں، تو آپ یقیناً شاید اس غار سے کبھی باہر نہ آ سکے۔ تو اگر آپ کوالالمپور جائیں گھومنے کے لیے، ملیشیا جائیں گھومنے کے لیے، تو باتو کیو جو ہے وہ آپ نے ضرور جانا ہے۔ اچھا، باتو کیو کے علاوہ جو KL سے تھوڑا ہٹ کے جو ایریاز ہیں اس میں ایک گینتنگ آئی لینڈ ہے۔ گینتنگ آئی لینڈ ایسے ہی ہے جہاں پہ برف پڑتی ہے، اور ہمارے ہاں جیسے آپ سمجھ لیں کہ مری والا جو ایریا ہے، اسی قسم کا ملیشیا کا وہ ایریا ہے، لیکن یہ بھی بہت خوبصورت راستہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک کیمرون آئی لینڈ بھی ہے جہاں پر چیریز کے اور اسٹرابری کے اور جو چائے ہے اس کے باغات ہیں، تو لوگ اس کو بھی بہت دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ ملیشیا جا رہے ہیں تو یہ جو 4-5 اٹریکشن ہے اس کو دیکھے بغیر آپ کو واپس نہیں آنا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہاں پر جو وہاں پہ ملیشیا میں یہ جو ہے وہ انڈینز بہت زیادہ ہیں، جو کہ اپنے آپ کو ملیشین ہی کہتے ہیں، لیکن یہ وہ ہیں جو کہ پچھلے کئی 100 سالوں سے وہاں پر ہی، کچھ چائنیز ہیں وہ بھی ملیشین ہیں، اور کچھ انڈینز ہیں وہ بھی ملیشین ہیں، جن کی آپس میں شادیاں ہوئیں، اور وہ چونکہ وہاں پہ وہ قریب ان کو انڈینز لگتا تھا، تو وہ اس وجہ سے وہاں پر جو ملیشین ہیں وہ تو ایک الگ ہیں، لیکن جو چائنیز ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ملیشین کہتے ہیں، اور جو انڈینز ہیں وہ بھی آپ کو انڈین نیشنل جو ہے وہ بھی ملیشین بولتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہاں پر انڈین چونکہ بہت زیادہ ہیں، تو کرونا بھی بہت زیادہ وہاں پر آیا تھا۔ تو اگر آپ ملیشیا جا رہے ہیں تو ملیشیا میں کوالالمپور میں آپ کے پاس یہ 4-5 اٹریکشن ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بیچ سائڈ دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ بیچ ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں، سمندر کے اندر ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں، تو دنیا کے بیسٹ جو آئی لینڈ ہے اس میں لنکاوی آتا ہے۔
جو کہ دنیا کا خوبصورت ترین آئی لینڈ ہے. اور یہ اگر آپ کبھی انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کا پلین ہے وہ آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے سمندر کے اندر اترنے لگا ہے، لیکن ایکچولی وہ سمندر کے اندر نہیں اترتا، وہ بالکل سمندر کے کنارے جو رن وے ہے اس کے ساتھ اترتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کوئی تقریباً آپ سمجھیں کہ کوئی 3 سے 4 کلومیٹر لمبا جو ہے وہ بیچ ہے. چھوٹا سا شہر ہے لنکاوی، بہت خوبصورت ہے، صاف ستھرا ہے. اور اس کے اندر بہت ایکٹیویٹی ہے، جو واٹر ایکٹیویٹیز ہیں یہ بہت زیادہ ہیں وہاں پر کرنے کے لیے. اسپیشلی ایک 1 ڈے ٹرپس ہوتا ہے جو کہ چھوٹی چھوٹی بوٹس پہ وہ لے کے جاتے ہیں. تو اس کے اندر وہ آپ کو 4-5 مختلف ایریاز میں لے کے جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک وہ جگہ ہے جو کہ لنکاوی میں بیسیکلی عقاب بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ جو عقاب ہیں یا جو باز ہیں، تو ایک ایریا ہے سمندر کے اندر جہاں پہ بہت زیادہ عقاب ہیں، تو وہاں پہ وہ آپ کو لے کے جاتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پر جب آپ کو اندر لے کے جائیں گے سمندر میں اس کے ساتھ بوٹ کے ساتھ، تو پھر آپ کو 1-2 ایسے پہاڑوں میں لے جائیں گے جس کے اندر آپ کو ہزاروں سال پرانی غاریں ہیں، اور اس کے اندر آپ کو بڑی ہی زیادہ جو ہے وہ نظر آئیں گی، جو اس کو آپ بولتے ہیں یہ جو مختلف قسم کے پرانے جو پرندے ہیں وہ بھی آپ کو بہت زیادہ نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پر آپ کو لنچ یا ڈنر بھی کروایا جاتا ہے. اس کے علاوہ وہاں پر فشنگ کا بھی بڑا انتظام موجود ہوتا ہے. تو وہ آپ کی زندگی کا جو ایک لنکاوی کا جو ایک آپ کا وزٹ ہے وہ بھی یقیناً زندگی کا آپ کا ایک خوبصورت ترین جو ہے وہ وزٹ ہوگا. تو ہم چونکہ زیادہ بات لوگ یورپ کی کرتے ہیں سنتے ہیں، لیکن جو ان ایریاز میں ہے اگر آپ نے ٹورزم کا آپ کو شوق ہے تو آپ ضرور جائیں. کوالالمپور بہت خوبصورت شہر ہے، اور لنکاوی جو آئی لینڈ ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. آپ کو اگر آپ کو اس کا ملیشیا کے حوالے سے کوئی انفارمیشن چاہیے، اگر آپ کو کوالالمپور کے حوالے سے کوئی انفارمیشن چاہیے، تھائی لینڈ، سنگاپور یا انڈونیشیا کے حوالے سے آپ انفارمیشن چاہیے، تو آپ بالکل مجھ سے آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں. فری آف کاسٹ انفارمیشن ہے، میں کوئی چارج نہیں کرتا. میرے ولاگ کا مقصد یہ ہے کہ اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جو چھوٹی سی ویڈیو ہے یہ ضرور پسند آئے گی. اگر آپ کو یورپ کے حوالے سے انٹرسٹ ہے تو اسی ویڈیو کے لنک میں نے اپنی جو اسپین اور ادر یورپین کنٹریز کے جو ولاگس ہیں اس کا لنک دیا ہوا ہے. بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. اور اگر آپ کو میرا ولاگس جو پسند آئے تو وہ ضرور اپنے دوستوں کو بھی فارورڈ کریں، اور اس کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں. شکریہ.